اور دائمی صدقہ ہے۔ وقف کی بدولت مساجد، مدارس، عیدگاہ، قبرستان، یتیم خانے، اسکول، اسپتال جیسے دینی اور رفاہی ادارے قائم ہوتے ہیں، جن کے فوائد نسل در نسل جاری اور ساری رہتے ہیں۔ وقف مسلمانوں کے ملی تشخص کی علامت ہے۔ مساجد، مدارس، عیدگاہ، امام بار، قبرستان ہمارے دینی و ملی وجود و بقا کی علامت ہے۔ ہمارا ملی تشخص اوقاف کے تحفظ سے وابستہ ہے۔ ہمارا ملی وجود کی روح اوقاف ہے، اس لیے اوقاف کا تحفظ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ تحفظ اوقاف کے لیے یہ چند تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، تمام مساجد، مدارس، قبرستان اور دیگر تمام اوقاف کی اراضی، عمارت اور متعلقہ دستاویزات کو منظم اور محفوظ رکھا جائے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ تجویز نمبر 2، تمام اوقاف، مساجد، مدارس، خانقاہیں، مزارات اور قبرستان وغیرہ کے لیے مقامی سطح پر فعال کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو قانونی، انتظامی اور سماجی تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ تجویز نمبر 3، نئی مساجد کی تعمیر اور توسیع کے وقت تمام قانونی اور انتظامی تقاضوں کی مکمل پابندی کی جائے۔ تجویز نمبر 4، اوقاف کے سلسلے میں جو نیا قانون آیا ہے اس کے پیش نظر اوقاف کی تمام جائیدادوں کا امید پورٹل پر چڑھانا ضروری اور لازمی ہے۔ امید پورٹل پر جائیدادوں، مسجد، مدرسہ، قبرستان، عیدگاہ، مزارات کی زمین کا چڑھانا اب بھی جاری ہے، اس لیے مساجد، مدارس، قبرستان وغیرہ کی کمیٹیوں اور متولی حضرات اپنے اپنے اوقاف فوری طور پر امید پورٹل پر چڑھوائیں۔ ان تمام امور کی انجام دہی کے لیے قانون کے ماہرین کا ایک پینل بنایا جائے اور اس سے مدد حاصل کی جائے۔ وآخر دعوانا اس تجویز کی تائید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا محمد عاصم صاحب، صدر جمعیت علماء شہر ہلدوانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تحفظ اوقاف کے عنوان پر جو تجاویز پیش فرمائی ہیں حضرت مولانا محمد مقیم صدر جمعیت علماء ضلع نینی تال نے، یہ بڑی اہم تجاویز ہیں، اور میری درخواست یہ ہے تمام سامعین و ناظرین سے کہ ان تجاویز کو محفوظ کر لیں اور قلم بند کر لیں، لکھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ بہت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور میں اپنی طرف سے اور ضلع نینی تال کے تمام اراکین و خدام کی طرف سے اس کی بھرپور لفظوں میں تائید کرتا ہوں۔ تجاویز جو کسی بھی پروگرام میں پیش کی جاتی ہے وہ پروگرام کا لب لباب اور نچوڑ ہوتا ہے۔ آنے والے حضرات کے لیے پروگرام کی جانب سے اہم پیغام ہوتا ہے۔ آج کے اس اجلاس میں جو تجاویز پیش کی جا رہی ہے، ہم اراکین منتظمہ اور فضلاء کرام، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے ایک نئے جذبے، نئے حوصلے کے ساتھ آج ہم یہاں سے سبق لے کر کے جائیں اور ملت کے اندر، امت کے اندر، معاشرے کے اندر، قوم کے اندر ایک نئے جذبے، حوصلے کے ساتھ کام کے لیے مزید حوصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہوں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، اراکین منتظمہ کا جو اجلاس ہوتا ہے، اراکین منتظمہ جمعیت علماء کی اہم باڈی ہوتی ہے، جمعیت علماء کے کارکن اور خدام ہوتے ہیں۔ اراکین منتظمہ اگر متحرک ہے، ان کے اندر جذبہ ہے، جمعیت علماء کی لگن اور تڑپ ہے، تو
قوم کے اندر، ملک کے اندر، صوبے کے اندر، ضلع کے اندر اپنے مقام پر جمعیت علماء کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو لے کر کے کھڑے ہوں گے اور جمعیت علماء کے مقاصد برابر ہوں گے۔ اسی لیے اجلاس منتظمہ بلایا گیا ہے تاکہ ہم یہاں آ کر کے سب مل کر کے ہم غور کریں کہ ہمارے اندر جو جمعیت علماء کی طرف سے ہمیں پیغامات دیے جاتے ہیں، جس مقصد کے لیے، جن کاموں کے لیے ہم نے اس جماعت کا دامن پکڑا ہے، ہم اپنے اندر ایک حوصلہ اور جذبہ پیدا کر کے جماعتی نہج پر اور جمعیت علماء سے جڑ کر کے قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، اب میں اپنے صدر محترم، صدر جمعیت علماء صوبہ اتراکھنڈ، ناظم تعلیمات مدرسہ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور مختصر لفظوں میں اپنے صدارتی کلمات اور ہم سب کے لیے تشکر کے اور جذبے کے اپنے جذبات پیش فرمائے۔